یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کروایا، یہ متحدہ قومی موومنٹ نے تو کروایا۔ تو اس حوالے سے یہ ساری کی ساری صورتحال کے بعد میرا خیال ہے کہ اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے اسمبلیوں کے اندر جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس کو جمہوریت کی طرف لے کے جانا میرا خیال ہے کہ ہم سب کا فرض بن گیا ہے، تاکہ پاکستان کو ہم سیاسی عدم استحکام سے بھی اور معاشی عدم استحکام سے بھی نکالیں۔ یہ کوئی بھی حکومت جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ایک بڑا فکرہ زبان زد عام ہوتا ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں اس وقت تو کم از کم پھولوں کی سیج نہیں ہے کسی پارٹی کے لیے، کسی ایم این اے کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، کسی وزیر اعلیٰ کے لیے۔ یہ سرو کرنا پڑے گا نیشن کے لیے، قوم کے لیے، جہاں پہ مہنگائی ہے، غربت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری ہے۔ ان سب کو ہم سب نے مل جل کر حل کرنا ہے، لیکن ایک پارٹی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے میں نہ مانوں، اور ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے جس طرف پاکستان کے غیر ملکی جو دشمن ہیں، پاکستان کے باہر کے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، سیم اسی ایجنڈے کے اوپر وہ پارٹی کام کر رہی ہے۔ یہ میں آج نہیں کہتا، آپ میرے پچھلے 3 مہینے کے پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک آج وزیر اعظم کے انتخاب کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی میں نے ایک بات کی تھی اس نیلی چھتری والے کے حکم سے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر 200 کے قریب ووٹ جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کون ہیں، یعنی کیوں اہل ہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے؟ ہماری تمام اتحادی پارٹیاں بھی اکنالج کرتی ہیں، پنجاب کے اندر ان کی ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے، اور وہ 16 ماہ کی حکومت جو ہے، میں تو ڈنکی کی چوٹ پہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں، کبھی میں ڈیفینسو نہیں ہوا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا۔ ہم سب نے اس وقت بھی مل کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو عدم استحکام کی طرف جو سیاسی طور پہ معاشی طور پہ جا رہا تھا اس وقت ہم سب نے مل کر بچایا، اور اس نے شبانہ روز محنت کی وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور اس کو بھی اکنالج ہماری اتحادی جماعت، اس وقت تو 13 جماعتیں تھیں جنہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے دن رات محنت کی ہے۔ اور آج بھی سب کا اعتماد، پاکستانی قوم کا بھی اعتماد اور ہماری اتحادی جماعتوں کا بھی اعتماد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف، کل میں بیان پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت بیان تھا کسی ساتھی کا، پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سے مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ صرف کل منتخب نہیں ہوں گے بلکہ وزیر اعظم کامیاب ہوں گے۔ منتخب ہونا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے 169 بھی ہوتے تو ہم منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن آج تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 200 کے قریب ممبران ہیں جو آج انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان کا کامیاب ہونا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، اجاز جکھرانی صاحب سے اور اس کے بعد امین صاحب سے، کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میرے بھائی نے سروے کی بات کی ہے، میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کا 2013 سے لے کے وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بیانیہ بناتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے واردات کا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔ بیانیہ ایسا بناؤ کہ پوری قوم اس پہ یقین کرے۔ آپ ہر وقت دھاندلی کی بات کرتے ہیں، اور جہاں جیتتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ صحیح الیکشن ہوا، اور جہاں ہارتے ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہر الیکشن میں یہ رونا ہوتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ ہمارے پارٹی نے جمہوریت کے خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں، شاید اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ سب سے بڑی قربانی اگر آپ جمہوریت کے خاطر دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اور ہمارے سینکڑوں ہزاروں کارکنوں نے جمہوریت کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کو چلانے کی بات کی ہے، اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کی ہے۔ اس سے برے حالات نہیں تھے جب 2007 میں محترمہ کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت پورے پاکستان میں جس طرح کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے صدر نے اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے
اور اس وقت سارے پارٹیوں کا خیال تھا کہ الیکشن سے بائیکاٹ کیا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کو نہیں مانا اور کہا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے اور الیکشن کے تھرو حکومت میں آنا چاہیے، اور ہم الیکشن میں گئے اور اس کے تھرو کامیاب ہوئے۔ ابھی بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی جو حالات تھے، ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے آئی ایم ایف کے قرضے اور جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں، اس کو بچانے کے لیے ضروری تھا، پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ ہمارا یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت حکومت کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ الیکشن میں ساتھ دیں کہ ووٹنگ میں کا حصہ بنے، اور اسمبلی میں نون لیگ کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی وجہ سے اس عمل میں حصہ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی ہمارے چیئرمین کا اور ہمارا خیال ہے کہ ہم 3D پہ بلیو کرتے ہیں: ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹیرجنس۔ ہم ابھی بھی اس تینوں چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو آگے لے کے اپنے الائنسیوں کو ان تینوں چیزوں پہ قائم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ تین چیزیں ہمارے ہیں، اس پہ ہم سے بات کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں صحیح ہوئی تو پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ جب سے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جب الیکشن ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کا رجحان بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ اب ٹائم ہے کہ ہم مل جل کے پاکستان کی خاطر مل جل کے اس حکومت کو چلائیں، اور اپوزیشن کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب مان لیا، آپ نے اوتھ اٹھا لیا، آپ اسمبلی میں آ گئے ہیں، تو اب اسمبلی میں آ گئے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم مل جل کے اس ملک کے خاطر اکٹھا ہو کے اس کو مشکلات سے نکالیں۔ اب آپ نے خود مان لیا کہ اوتھ اٹھانے کے بعد، تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی اکثریت ہے، آپ حکومت بنائیں، آپ بات کریں، لیکن وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سولو فلائٹ لیں اور ہم اکیلا اڑیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے پارٹی کی طرف سے ان کو یہ کہتا ہوں کہ مل جل کے پاکستان کے لیے کام کریں۔ امین صاحب آپ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن ایک آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا گیا تھا۔ آج 3 مارچ پرائم منسٹر کا الیکشن کا دن ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے، جب سیاسی استحکام آئے گا تو میں سمجھتا ہوں معاشی استحکام بھی آئے گا۔ تو جو پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، ایم کیو ایم کی خواہش ہے اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کو شروع کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان، میں سمجھتا ہوں 25 جولائی 2018 ہمیں یاد ہے، شام کے 6 بجے RTS سسٹم بیٹھا دیا گیا، شام کے 7 بجے تمام پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن سے نکال دیا گیا۔ ایم کیو ایم نے کیا راستہ اپنایا؟ آئینی، قانونی، جمہوری طریقہ کار اپنایا، تمام کورٹ آف لا میں گئے اور اپنی بات کو مدعا بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ جمہوری روایت کے عین مطابق، سیاسی روایت کے عین مطابق تمام فورم پہ جائے، اپنی چیزوں کو سامنے لے کر آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یس، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا یقین ہے کہ ان کو وہ تمام جو ان کا حق ہے، الیکشن کمیشن میں جانا، ہائی کورٹ میں جانا، سپریم کورٹ میں جانا، وہ اس کا استعمال کرے، اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی۔ لیکن لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی خواہش ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے، پولرائزیشن کو منیمائز کیا جائے، تاکہ ملک میں معاشی استحکام آ سکے۔ ہم سب لوگ اگر اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عوام کے مسائل حل کرنا ہماری پرائرٹی میں شامل ہے۔ آج پرائم منسٹر کے الیکشن کا دن ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنے کولیجن پارٹنر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے۔ الحمدللہ، بالکل حنیف عباسی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ آج 200+ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کو ملے گا، اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے جو پچھلے 16 مہینے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل اور ایم کیو ایم کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے، اس ورکنگ ریلیشن شپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک منٹ اگر ایک سیکنڈ دیکھیں، یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعلیٰ، MNA MP ہے، لیکن یہ IMF کو خط لکھنا، یہ ملک دشمنی پر مبنی بہت بڑا فیصلہ ہے اس پارٹی کا، اور یہ فیصلہ ایک نہیں ہے،
آپ پچھلے 10 سال میں خاص طور پہ دیکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، الیکشن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے جی، اس نے ہمیں حکومت سے نکالا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم پکار رہے ہیں کہ آپ جی ان کی مدد بند کر دیں، ان کی امداد بند کر دیں، اور آپ الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیں۔ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر میں حل ہونا چاہیے۔ ہمارے باہر کے لوگ جو ہمیں عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کو اقتدار چاہیے، وہ پاکستان کو جس مرضی حالات میں پہنچا کر، لیکن ہم لوگوں کو جتنی جمہوری پارٹیز ہیں جنہوں نے یہاں جیسے جکرانی صاحب نے کہا اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے جلا وطنی کاٹی ہے، ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ کارکنان مشکلات سے گزرے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اس کے باوجود میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا ہم نے اس سزا کے بعد راولپنڈی میں آگ لگا دی تھی؟ کیا ہم ریڈیو پاکستان پہ چڑھ دوڑے تھے؟ کیا ہم جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑے تھے؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ملک اسی کے لیے ہماری آج بھی جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آج مقدر بنے گی۔ شہباز شریف صاحب سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا آج کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ نے 200 ووٹ کا دعویٰ کیا نمبر کا، کیا یہ کامیاب وزیر اعظم جیسے کو آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ 5 سال تک کامیاب ہو کے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حکومت تو 2-4 مہینوں کی مہمان ہے؟ اچھا کیسے جی؟ اب دیکھیں نا، سندھ میں اتحادی حکومت، بلوچستان میں اتحادی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اتحادی حکومت، اور ہم سب نے سوچنا اگر تو اپنی اپنی ذات کے لیے ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے آنے والا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہوگا۔ اور جس طریقے سے، جس کمٹمنٹ کے ساتھ تمام پارٹیز کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، تو مجھے امید ہے اللہ کے ہاں 5 سال بھی پورے ہوں گے، اور 5 سال صرف پورے ہونا نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، 5 سال کے اندر اس قوم کو ریلیف دینا ہے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق 2 روز میں فارم 45 اپلوڈ کرنا یا عوام تک شائع کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اب تک جو مہینوں ہونے والا اب تک نہیں ہوا، کیا اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ دھاندلی کے بیانیے کو مضبوط نہیں کر رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب بڑا اچھا امین صاحب نے، وہ جکرانی صاحب نے بھی کہا، میرا بھی یہ 5واں بڑا الیکشن ہے، ایک لڑنے نہیں دی گیا، 4 میں لڑا ہوں جس میں سے 3 میں جیتا ہوں۔ اس کے طریقہ کار ہے، ورنہ تو ہر شخص اٹھے گا وہ کہے گا میں تو ہارا ہی نہیں ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہائی کورٹ میں لوگ گئے راولپنڈی سے، انہوں نے خارج کر دیا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جائیں، الیکشن کمیشن چلے گئے، اس کے بعد ان کی خارج ہوگی، انہوں نے کہا ٹریبونل میں جائیں، جو ٹریبونل میں بھی نہ سیٹسفائی ہوا پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو آئینی طریقہ کار ہے۔ میری خواہش پہ، جکرانی صاحب کی، امین صاحب کی خواہشات پر مبنی فیصلے نہیں ہوں گے، یا عام پی ٹی آئی اٹھے گی۔ یار مجھے بتائیں، وہ کسی ایک جگہ رک تو جائیں نا، جب بھی بات ہوتی ہے۔ اب ایک لفظ انہوں نے ادا کیا، میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم فلاں شہر کو ڈھاکہ بنا دیں گے، خدا کا نام لیں یار، اس ملک کی آنے والی نوجوان نسل کو گالم گلوچ اور آپ کن کن چیزوں سے مستفید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اب کیونکہ الیکشن کا پرائم منسٹر کا بھی وقت ہو گیا ہے، پھر تفصیلاً بات ہم کر لیں گے۔ ایک منٹ، پی ڈی ایم 2.0 جو ہے وہ پی ڈی ایم 1 سے کیسے مختلف ہوگی؟ اچھا مجھے پی ڈی ایم 1 تو ہوگی یا 2، یہ تو اصطلاح آپ نے قائم کی ہے۔ اس وقت کی جو ہماری اتحادی حکومت ہے وہ مختلف، ہم تو کہتے ہیں ہم تو ڈیفینسو ہیں ہی نہیں نا، ہم 13 جماعتوں کو بھائی ساتھ لے کے چلیں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اب ہمارے پاس ہیں 3 سے 4 جماعتیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلیں گے جیسے ملک میں یا خاندان میں ایک بڑا جو ہے وہ اپنوں کو لے کے چلتا ہے۔ تھینک یو۔ تیاری یہی ہے شہباز شریف صاحب کی، سر ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے، غربت کو کم کرنا ہے، بے روزگاری کو کم کرنا ہے۔